السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر ہے 42 سے سورۃ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں، تو چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین۔ اے رسول، پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، پھر کوئی قوم نہ اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھ سکی اور نہ پیچھے رہ سکی۔ ثم ارسلنا رسولنا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، تو جب کبھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو اس قوم کے لوگوں نے اسے جھٹلایا، ہم نے ان کو یک کے بعد دیگر ہلاک کر دیا اور ان کو افسانہ بنا دیا۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم انشأنا، یعنی پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دوسری قوموں کو پیدا کریں گے، اور نہ ہی کوئی قوم کسی دوسری قوم سے آگے بڑھ سکے گی اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکے گی۔ تو جو عذاب کا وقت مقرر ہے جس کی وہ جلدی کرتے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا، تو اس میں نہ وہ جلدی آئے گا اور نہ دیر سے، یعنی جب اللہ کا حکم مقرر ہے وہ آئے گا ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، رسولوں کو جھٹلایا، اور وہ بستیاں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ پھر اللہ اس کے بعد پھر اور لے آئے گا لوگوں کو۔ ثم ارسلنا موسیٰ وآخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون۔ پھر یعنی اللہ تبارک و کرتے ہیں پھر ہم نے بھیجے موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیلیں دے کر بھیجا، یعنی ان دونوں کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے سرکشی کی، وہ متکبر تھے نا بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، ایسی حالت میں کہ انہیں پوری قوم ہماری یعنی کہ ہماری خدمت گزار ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلایا تو پھر انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت، یعنی کہ تاکہ وہ لوگ ہدایت حاصل کریں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی اور قابل رہائش نہروں والی جگہ میں پناہ دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم ارسلنا جب یہ آیات بھیجیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو جب ہارون، یعنی موسیٰ اور ان کے بھائی جو ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں کھلی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا، تو ان کے سرداروں نے بھی وہی بات کی کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں تو ہم ان کی بات کیوں کریں، بات کیوں مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی وہ ان لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے دی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، تو پھر ان کو بھی کیا ہوا ہے، عذاب نے آ پکڑا۔ ٹھیک ہے، ہم پیچھے ان کے بارے میں پڑھا ہے، لہٰذا میں ان کا ترجمہ ہی کر رہی ہوں۔ اس کے بارے میں ہم نے پیچھے بڑی وضاحت سے پڑھا۔ یا ایھا الرسول کولوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے تمام رسولوں سے یہی کہا تھا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کہتے ہیں میں اس سے واقف ہوں۔ یعنی اس آیت کا منشا یہ ہے کہ لوگوں کو پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تمام رسولوں کو دیا، اور جو حکم رسولوں کو دیا گیا وہی عام انسان کے لیے بھی واجب التعمیل ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حلال چیزیں کھائیں، حرام چیزوں سے اجتناب کریں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔
اللہ کہتے ہیں اے لوگو یہ تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے، تم فرقہ فرقہ دین یعنی نہ بن جانا، تمہارا ایک ہی اللہ ہے اور اسی سے ڈرو۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں تمہارا واحد رب ہوں اور مجھ سے ڈرو، لیکن انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں وہ اسی میں مگن ہیں۔ تو اے رسول آپ ان کو ایک وقت تک کے لیے ان کی غفلت میں پڑے رہنے دیجئے، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ فراوانی کے ساتھ جو مال اور بیٹے ہم نے ان کو عطا فرمائے ہیں اس میں ان کی بہتری ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں کیونکہ آخرت میں تو ان کو کوئی بھلائی ملے گی ہی نہیں، لیکن وہ ہماری مصلحت کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ آیات بڑی اہم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا ان حاضی ماتکم، اے لوگو تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے، تم کسی فرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا واحد رب ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک جماعت بن کر سب اس کے لیے مطیع اور فرما بردار بنے اور صرف اسی کے احکامات اور قوانین پر چلیں۔ سب ایمان لے آئیں اور ایمان والے فرقے نہ بنائیں، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 میں پڑھا تھا نا، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں نہ پڑو، اور فرقے نہ بنو، یعنی فرقے میں نہ پڑو، دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ نہ ڈالنا۔ اس کے بارے میں ہم نے پیچھے سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 15 میں اور سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ ایک ہے تو ایک جماعت بن کر رہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی یعنی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو اللہ کے راستے میں دینے میں جو دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل میں اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یعنی پہلے ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہوا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ ان آیات میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اسی حالت میں یعنی ان کے دل میں بھی کھٹکا لگا رہتا ہے تو پتہ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، بس ان کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور فرقے فرقے میں نہ بٹیں۔ اللہ ایک ہے اور ایک جماعت بن کر رہیں۔ اور نیکیوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یعنی کہ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا یعنی کوئی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکامات کی تکمیل سے غافل نہیں کرتے۔ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تجارت، خرید و فروخت، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی غافل نہیں ہیں وہ لوگ۔ قیامت سے ڈرنے والوں کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکیوں میں سبقت وہی لوگ کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں آیات ربانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آپ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، برائیوں سے بچیں اور نیکیاں حاصل کریں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا کتاب ينطق بالحق وہم لا یظلمون۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول ہم نے
ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کے اعمال کا حال سچ سچ بتائے گی اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اے رسول، ان کے دل پھر بھی اس چیز سے غافل ہیں کہ ایک دن ان کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کے بہت سے اعمال بعد جو ہیں جو یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں تک جب ہم ان خوشحال لوگوں کو اچانک عذاب میں یعنی گھیر لیں گے تو پھر اس وقت یہ گڑ گڑائیں گے، لیکن اس وقت گڑ گڑانا ان کا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج نہ گڑ گڑاؤ، گڑ گڑانے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب تو تم کو ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میرے یا تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، لیکن سب کچھ سننے کے باوجود تم پھر الٹے پاؤں لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس حالت میں کہ تم اللہ سے سرکشی کرتے، اپنی باتوں میں مشغول رہتے تھے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ان کے پاس ایسی چیزیں آئی ہیں جو ان کے اگلوں باپ دادوں کے پاس نہیں آئیں؟ یا یہ اپنے رسول کی صداقت سے واقف نہیں تھے اس لیے انکار کر رہے تھے؟ یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو جنون ہو گیا ہے؟ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ رسول تو ان کے پاس حق لے کے آئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا اس نفرت کی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حق ان کی خواہشات کا تابع ہو جائے تو آسمان اور زمین اور جو یعنی ان میں سب کچھ ہے درہم برہم ہو جائے۔ ہم نے ان کی خواہشات کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں نصیحت کی ہے جو اس کتاب کے ذریعے پہنچا دی گئی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ نہیں، کہ یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے لیے تو آپ کے رب کی طرف سے ملنے والا اجر ہے اور بہتر ہے، اور سب سے بہترین رزق اللہ دینے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیں، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی صراط مستقیم سے یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اے رسول، اگر ہم ان لوگوں پر رحم فرمائیں اور جو تکلیفیں انہیں پہنچی گئی ہیں انہیں دور کر دیں، تب بھی یہ کسی بھی قسم تب بھی یہ ایمان بھی نہیں لائیں گے اور سرکشی میں بھٹکتے ہی پھریں گے۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں جو مبتلا کیا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کیا۔ عاجزی تو وہ کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 77 کے ترجمے میں اللہ نے لکھا ہے، یہاں تک جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے، اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع یہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے خود بھی آیت نمبر 77 کا ترجمہ پڑھنا ہے، یہاں تک سورت مومنون میں آیت نمبر 77 کا ترجمہ آپ خود بھی پڑھیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو لوگ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ایک جماعت بن کر رہیں، اور جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اور جو انبیاء کو حکم دیا گیا تھا وہ کرتے ہیں، اور وہی لوگوں کو حکم ہے کہ وہ بھی وہی کریں۔ ان کے حکم جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو رسول بھیجے گئے ہیں آپ کو ہدایت دینے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تو آپ ان کی باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور انہیں جھٹلائیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہم اسے اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈریں بس، اور غفلت میں نہ پڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں پھر قیامت والے دن اللہ بھی غفلت میں پڑے رہے گا، پھر اللہ کہتے ہیں ان کا گڑ گڑانا کوئی کام نہیں آئے گا اس دن۔ دنیا میں گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
ہم؟ یہ بات یقین کریں مجھے ایسے نا ڈر لگ رہا ہے، ڈر۔ میں سوچتی ہوں کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، کس طرح انسان بھٹک جاتا ہے۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہمیشہ۔ یہ جو پہلے لوگوں پر عذاب آتے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر اور لوگ لے آتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو بدعمالی سے بچیں، عذاب الہی سے ڈرتے رہیں، اور ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رکھیں اپنی زبان پر۔ بےہودہ بکواس یا ہم جب بھی اکٹھے بیٹھیں تو یہ بےہودہ باتیں نہ کریں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، کبھی بھی تکبر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید مطالعہ کیا کیجیے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری جو ہمارے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی ان کی طرح گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 77 تک ہم نے پڑھا سورۃ مومنون۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں ہمیں عطا کر، ہم سے جو بھول چوک میں جو گناہ ہو گئے ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔